تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی، اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے، اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہو گئے۔ ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ تو یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں، زبان پہ جو کہہ دیے لوگ وہی مان گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تجارہ، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ دنوں میں منحوس، نہ ساعتوں میں منحوس، نہ افراد میں منحوس، ہمارے الو بھی منحوس نہیں ہے۔ تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کوئی منحوس نہیں۔ ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں، اور ہماری تربیت اس طرح کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی ذوف الاعتقادی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توکل اللہ پر ہو، ان کا توکل اللہ کی بابرکت ذات پہ ہو، اور وہ اسی پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ جب اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی۔ کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھیے کبھی خنداں کبھی گریاں، کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے۔ وہ محمود غزنوی کو بوڑھے لوگ محبوب تھے، لیکن سب سے زیادہ محبوب ایاز تھا۔ تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹخارے لے کے کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا، کہا ایاز یہ تو کڑوا ہے؟ تو کہا کہ حضرت ہاں کڑوا ہے۔ تو کہا کہ تم مزے سے کھا رہے ہو؟ کہا ساری زندگی ساتھ سے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں؟ جب اس پہ توکل ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں۔ تو جب توکل اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا۔ اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کچیچیاں چڑھیں گی اس کے اوپر کہ اس نے یہ کیا ہے، مار ہی دوں قتل کر دوں، اس کو چھوڑوں نہ، زمین پہ رہنے کا حق ہی چھین لوں اس سے، کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو توبہ کریں۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آقا کریم نے شرف میں کانو لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی؟ اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں، اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا۔ یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے، 6 ارب انسانوں کو لے آؤ اور نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی۔ جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی، تمہیں منفرد بنایا اس میں۔ پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو۔ سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں۔ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے۔ دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رکیہ نہیں کرتے، یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے PIA کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے۔
सब पे जूते लटके हुए हो। अजीब तुमने फलसफा तराशा। किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे, इससे इसको नजर नहीं लगेगी। घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है, कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी हुई होती है कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हुई होती है, ये हंडिया बचा लेगी। और मियां हंडिया क्या बचाएगी तुझे? अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाजिल होनी है तो कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ो, फिर देखना कि मुसीबतें टलती हैं या नहीं टलती। तो ये खाम खा के रुकिए। और ये आमिल लोग जो हैं, इनका तो काम ही यही है। इनका काम चलता है लोग ज़ोफ़ुल इर्तिक़ादी में मुब्तला रहे और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है, तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्होंने तय कर रखी होती है, फौरन ज़हन वहां जा क्लिक हो जाता है। उसका नून से नाम शुरू होता है, उसका काफ से नाम शुरू होता है, उसका जीम से नाम शुरू होता है। तो पूरे खानदान में किसी का नाम काफ, नून या जीम से तो शुरू होता ही होगा, या दोस्तों में, तो फौरन ज़हन जो है उधर मुंतकिल हो गया। अब ये बाबा जी ने बता दिया है, हाँ उसने ये बात की थी, कुछ बातें याद आने लगी, उस काफ से शुरू होने वाले नाम के साथ नफरत पैदा हो गई। इस बाबे ने नफरत का कारोबार किया है। इसने तो 100 रुपए 200 रुपए ले लिए, लेकिन दो इंसानों के अंदर नफरत डाल दी। इसका गिरेबान कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। इन मलंगों के पास, इन ज़ोफ़ुल इर्तिक़ादी को फैलाने वालों के पास कभी ना जाओ। तुम्हें मुसीबत पड़ी है, तुम्हें लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर जादू है, तो पढ़ो ना सूरा बकरा, जादू जड़ से उखड़ जाएगा। 40 दिन अपने घर में सूरा बकरा पढ़ो, बरकत होगी। कहते हैं मौलवी साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ी जा सकती, अढ़ाई पारे, हमें कोई तावीज ही कर दे। हम शॉर्टकट चाहते हैं ना, रोजाना सुबह अढ़ाई पारे सूरा बकरा पढ़े, ये तो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, तो आप कोई तावीज ही लिख दें। कारोबार में बरकत नहीं, मैं कहता हूं पढ़ो ना सूरा वाक़या, 3 रुकू हैं, बरकत होगी। हम कहते हैं हमें तावीज मिलना चाहिए, बस वो हम गले में रख लें, बटुए में रख लें, पर्स में रख लें, और हमारा काम हो जाए, हमें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, हमें वुजू तक ना करना पड़े, नमाज ना पढ़नी पड़े, और बरकत हो जाए। ऐसे बरकत तो नहीं आती। बेटे की शादी की, बहू घर लाए, अभी 2 दिन नहीं गुजरे थे, कारोबार में नुकसान हो गया, या घर का कोई फर्द फौत हो गया, या कोई जानवर मर गया, तो कहा कि ये मनहूसा आई है तो हमारा ये नुकसान हो गया। अगर वो ना आई होती तो फिर ये नुकसान ना होता, फिर तुम कयामत तक जीना था, या इससे कबल तुम्हारे कभी नुकसान नहीं हुए। तुम्हारे घर के अंदर बेटियां मौजूद हैं, ये भी कल किसी की बहू बनेंगे, और उनका भी कोई नुकसान हो सकता है, और ये भी मनहूसा करार दी जा सकती है। फिर तानो तशनी के तीर जो है वो उसके ऊपर लगाए जाने लगे। कितनी ज्यादती है, कितना जुल्म है, किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल दुखाना, किसी को मनहूस करार दे देना। आज खुद तुम्हारे पास क्या सनद है? तुम्हें इल्हाम हुआ है? क्या हुज्जत है, क्या दलील है तुम्हारे पास कि किसी को तुमने मनहूस करार दे दिया? कितना मक्कार है इंसान, अपनी बदआमालियों को, अपनी नीयत के खोट को, अपनी नीयत की कोताहियों को, अपनी सुस्तियों को, अपने अमल की कमियों को दूसरे के ऊपर मढ़ देता है। कारोबार तूने सही नहीं किया, नुकसान हो गया। सुबह 12 बजे उठ के तू घर से जा रहा है और नुकसान हो गया। तूने 2 नंबर माल बेचा, आज पकड़ा गया और नुकसान हो गया। तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने ज़कात नहीं दी, तुमने दरवाजे पे खड़े हुए साइल को झिड़का, नुकसान हो गया। ये तुम्हारे पाप हैं जो मुसीबत बन के तुम्हारे सामने आते हैं। ये तुम्हारी बेतदबीरियां हैं, तुम्हारी नाहिकमतियां हैं, ये तुम्हारी बेएहतियातियां हैं, ये तुम्हारा तकब्बुर है, ये तुम्हारा गुरूर है, ये तुम्हारा उजब है, ये तुम्हारी रियाकारी है, ये तुम्हारी खयानत है, ये तुम्हारी धोखाबाजी है, ये तुम्हारे कल्ब के अंदर छुपी हुई नफरत है, जो आज तुम्हें मुसीबत बन के जिसका सामना करना पड़ रहा है। ये तुम्हारे अंदर के ऐब हैं जो मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है वह तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से आती है। बीमारी आई तुम्हारे परहेज ना करने की वजह से आई, बीमारी आई तुम्हारा ज्यादा खा लेने की वजह से आई,
بیماری آئی تمہارا نامناسب غذا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں، وقت پہ اٹھے نہیں، تم نے کسی سے زیادتی کی، بیماری تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، اور منحوسہ یہ خاندان کی خاتون ہے۔ تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دی اور اس کو منحوس قرار دے دیا۔ اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے نا۔ اگر آج تم کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کر دیا ہے، تو اگر کوئی یہ مشق تمہاری ماں پہ کرے، تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے، تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے، تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دیا۔ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تم نے کوئی گناہ کیا، پھر تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے صدقہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے سجدہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے گناہ کیا، تم نے وضو کیا، ہم نے سارے گناہ جھاڑ دیے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے لازمی، لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم زیادہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہم سارے معاف نہ کریں تم چل ہی نہ سکو، زندگی تمہاری گزرے ہی نہ، اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، لیکن تم وہ منحوسہ کو قرار دے کے اپنے اوپر سے ٹال رہے ہو، فلاں منحوسہ اس لیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔